الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. محترم حضرات، آپ کے سامنے آج کچھ باتیں شعبان کی عظمت، اہمیت اور فضیلت پر پیش کی جائیں گی. شعبان کا مہینہ یہ ہجری مہینے کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے. شعبان کا معنی لغت میں ہے، اصل میں جو زمانے جاہلیت سے اس کا معنی معروف ہے، وہ قبیلوں کے بکھرنے، متفرق ہونے کے معنی میں ہے. شعب کا معنی تفرق کے آتا ہے. رجب کا مہینہ چونکہ اشہر حرم میں ہے، اور پھر اس کے بعد مہینہ ختم ہوتے ہی عربوں میں جنگ شروع ہو جاتی تھی، تو جنگ کے لیے عرب قبیلے متفرق ہو جاتے تھے، پھیل جاتے تھے زمین میں. اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا گیا اور شعبان نام رکھا گیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گرمی شروع ہوتی ہے شعبان کے مہینے سے، اس لیے عرب پانی کی جستجو میں متفرق ہو جاتے تھے اور جگہ جگہ وہ جایا کرتے تھے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. یہ ہے وہ جو پرانی لغت میں زمانہ جاہلیت سے اس کا نام لغت میں جو شعبان رکھا گیا، اس کا معنی یہ ہے. جدید دور میں اب لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ خیر کثیر کا مہینہ ہے جس میں متفرق طور پر بہت سی بھلائیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام شعبان ہے. لیکن صحیح لغت میں پہلی دو باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. یہ ہے وہ شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھنا تھا. جو آپ کے سامنے متفق علیہ حدیث پیش کی گئی، بخاری کی اور مسلم کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کسی مہینے میں مکمل مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ تھا. تو شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کثرت سے روزہ رکھنا. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہی سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ، حکمت، سبب. فرماتے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارک تصوم شهرا من الشهور
ما تصوموا فی شعبان. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے اتنی کثرت سے جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے، ان کو حب رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح حدیث ہے، صحیح کی حدیث ہے، صحیح سند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ واقع ہے. تو سبب غفلت بھی بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس مہینے کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے اس حالت میں کہ میں روزے سے رہوں. یہ ہے وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اس حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مہینے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت کہ شہر یغفل الناس عنہ، یہ مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ واقع ہے. دو مشہور مہینہ، رجب قابل احترام مہینہ، رمضان روزے کا مہینہ. تو ان دو اہم مشہور مہینے کے درمیان ہے شعبان، اس لیے لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں. تو دو مشہور مہینوں کے بیچ میں ہے یہ غفلت کی وجہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غفلت یہ بہت بڑی بیماری ہے. غافل ہو جانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم غفلت میں زندگی بسر کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلوں میں سے مت ہو جائیں، آپ غافلوں میں سے مت ہو جائیں. غفلت کہتے ہیں کہ جس چیز کا حق ادا کرنا چاہیے اسے بھول جانا، اسے یہ نہ کرنا، یہ ہے غفلت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا، قرآن کریم سے غافل ہو جانا، فرائض سے غافل ہو جانا، حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو جانا. تو غفلت وہ بری بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور آپ سورہ کہف میں آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اس نے خواہشات کی اتباع کی. تو اس لیے غفلت یہ بہت بری بیماری ہے.
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے دور رہا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل لہ والے دل سے نکلی ہو، دل غافل ہو. غفلت یہ وہ بیماری ہے کہ انسان کو اگر لاحق ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے. غفلت کے جو اسباب ہیں یا غفلت کی جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ بیماریاں کچھ بتا دی جائیں. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے لگے. جہاں آئے ملے جی فلاں تو فلاں ایسا ہے، یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے. قابل ہو. اسی لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، اگر کسی شخص نے کہا آ کر کہ جی لوگ تو ہلاک ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں تو لوگ تو ہلاک ہو رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا وہ ہے جو خود اس کے اندر وہ اچھائیاں نہیں ہیں، اس سے وہ غافل ہے. دین میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا اور دنیا میں اپنے سے اونچے کو دیکھنا غفلت کا سبب ہے، ذریعہ ہے. ایک شخص آ کے یہ کہے جی الحمدللہ میں زانی نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں. دنیا میں وہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، مجرموں کو، میں وہ نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. تو پھر وہ اچھے اعمال نہیں کر سکتا. اسے دیکھنا چاہیے دین میں اپنے بڑوں کو، جو جانفشانیاں کی، جو قربانیاں دی، جو انہوں نے عمل کیا. کوشش کرے کہ ان جیسا بنے اور پھر اس کی پرواز بلند ہو. لیکن اگر وہ دین میں اپنے سے کم کو دیکھنے لگے گا تو پھر وہ اعمال صالحہ میں، اللہ کی اطاعت میں وہ جدوجہد نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک دوسرے سے سبقت نہیں کر سکتا. جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جو مقاصد ہیں ان میں نیچے مقاصد کو سامنے رکھنا، وہی مطمع نظر ہو، بلند مقاصد مطمع نظر نہ ہو، یہ بھی غفلت کا ذریعہ ہے، غفلت کا سبب ہے. جو مقاصد جس کی جد و جہد ہو، یہ بلڈنگ ہو، محل ہوں، اچھی گاڑیاں ہوں، یہ وہ نیچے مقاصد ہیں جو انسان کے مطمع نظر ہوں. اور جو اونچے مقاصد ہیں، اللہ کی رضا، جنت کا حصول، آخرت کی کامیابی، یہ اس کے ذہنوں سے نکل جائے. اس کی فکر ہو کیسے میں اچھی گاڑی لے لوں اور کیسے میرا اچھا محل ہو، اور اس طرح کی دنیا کی چیزوں میں. اسی علی رضی اللہ فرمایا کر دیا دنیا کر دی غیری، دنیا جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، میں نے تمہیں 3 طلاق دے دیا ہے، اب رجعت کا کوئی موقع نہیں، کوئی چانس نہیں. بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، اس میں لوگ عبادتیں نہیں کرتے،
قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو چیز مشہور ہو اس سے افضل اس سے دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. جبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مشہور کے درمیان ہے یہ جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ افضل ہے. خیر کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ. شعبان کا مہینہ جس سے لوگ غافل ہیں، تو جب لوگ غافل ہوں تو اطاعت کا اجر زیادہ ملتا ہے. جب دنیا غافل ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس وقت میں، اس زمانے میں، اس مہینے میں، تو اجر زیادہ ملتا ہے. وہ عظیم ہے وہ عمل، قدر والا ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک. اسی لیے فجر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے. غفلت کا وقت ہے یہ. فرائض نماز میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے. نوافل میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. غفلت کا وقت ہے وہ، دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے. تو غفلت میں جو عمل کیا جائے جب دنیا غافل ہو، وہ عمل بہت عظیم المرتبت ہوتا ہے، قدر والا عمل ہوتا ہے. تو اس لیے شعبان کے مہینے سے لوگ غافل ہیں. اس مہینے میں اگر ہم عمل کریں تو سب سے افضل عمل ہوگا، بہتر عمل ہوگا، قدر والا. اللہ کے یہاں اس عمل کی قدر ہوگی. جب لوگ غافل ہوں اور اس میں عمل کیا جائے عمل صالح تو خفیہ ہوتا ہے، اور خفیہ عمل سب سے افضل ہوتا ہے. جب سب لوگ غافل ہوں تو اس وقت جو عمل کرے گا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، تو زیادہ خفیہ عمل ہوگا. اور نوافل خفیہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. فرائض علانیہ اور نوافل خفیہ. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض نماز کے لیے مسجد بتائی اور نوافل کے لیے فرمایا کہ گھر میں آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا. اور فرمایا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صلاۃ المرء تطوعا فی بیتہ نور ومن شاء نور بیتہ. انسان کی نماز نفلی اس کے گھر میں نور ہے، تو جو چاہے اپنے گھر کو منور کر لے. اور اسی لیے خاص طور سے روزہ، یہ تو راز ہے بندے اور رب کے درمیان. تو غفلت والے مہینے میں جس سے لوگ غافل ہوں اس میں روزے کی کثرت یہ زیادہ افضل ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ 40 سال تک روزے سے رہے لیکن کسی کو خبر نہیں ہوئی، نہ گھر والوں کو خبر ہوئی نہ بازار والوں کو خبر ہوئی. 40 سال تک روزہ رکھا انہوں نے. گھر سے وہ 2 روٹی لے کے نکلتے تھے بازار، بازار پہنچتے ہی وہ 2 روٹی صدقہ کر دیتے تھے، فقیر کو کھلا دیتے تھے. گھر والے سمجھتے تھے کہ 2 روٹی لے کے گئے ہیں، انہوں نے کھایا ہوگا وہی. بازار والے سمجھتے تھے کہ 2 روٹی کھلا دیا ہے، گھر سے کھا کے آئے ہوں گے. اس طرح 40 سال تک وہ روزے سے رہے، نہ گھر والوں کو پتا اور نہ بازار والوں کو پتا. اسی لیے ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ نوافل کو چھپائیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب روزے سے رہیں تو تیل لگائیں، لوگ سمجھے کہ یہ روزے سے نہیں ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے.
تو اس لیے غفلت میں جو عمل ہوتا ہے وہ خفیہ ہوتا ہے، اور خفیہ افضل ہوتا ہے عمل۔ یہ غفلت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، تو فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یغفل الناس عنہ۔ غفلت کے مہینے میں اعمال صالحہ اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نفس کو شاق ہے وہ عمل۔ سب سو رہے ہوں، کوئی اٹھے، اٹھنا کتنا مشکل ہے۔ غفلت کے وقت میں عمل دشوار ہوتا ہے، اور جو عمل جتنا نفس پہ شاق اور دشوار ہو، اجر و ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ جب لوگ روزہ نہ رکھ رہے ہوں اس وقت روزہ رکھنا شاق ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الی۔ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کی طرح ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہو، اس وقت کوئی اللہ کی اطاعت و عبادت کر رہا ہو، تو اس وقت کے مقابلے میں جب عبادت و اطاعت عام ہو، سب کر رہے ہوں، اس کے مقابلے میں اس وقت میں عبادت کرنا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، کثرت سے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت، اسی لیے شعبان کا مہینہ یہ مقدمہ ہے رمضان کا۔ شعبان کا مہینہ یہ تمہید ہے رمضان کا، رمضان کی تمہید ہے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ نماز کے سنتوں کی طرح ہے، اور علماء کرام تقریباً اس پر متفق ہیں کہ جو فرائض نماز کی سنتیں ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ تو رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اس سے پہلے شعبان کا روزہ کثرت سے رکھنا یہ رمضان سے پہلے کی سنت ہے، اور رمضان کے بعد 6 شوال کا روزہ رکھنا یہ بعد والی سنت کی طرح ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام جس طرح ہم نماز کے لیے کرتے ہیں سنتوں کا، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں بھی روزے کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے، کہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی لیے بعض ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ یہ کھیتی کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ سینچائی کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کٹائی کا مہینہ ہے۔ اس لیے شعبان کا مہینہ اس میں سینچنا ہے تو فصل زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر ہم نے نہ سینچائی کی تو فصل اچھی نہیں ہوگی جو رمضان میں ہمیں کاٹنا ہے۔ تو رجب کا مہینہ کھیتی کا، شعبان کا مہینہ سینچائی کا، رمضان کا مہینہ کٹائی کا۔ بعض کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ ہوا چلنے کا، جب بارش ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے، تو رجب کا مہینہ یہ ہوا چلنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ بدلی کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کا مہینہ ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے کی یہ عظمت اور اہمیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کی
ذاک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم. شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. رب العالمین کے ہاں پیشی کا مہینہ ہے، اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے. جو اعمال پیش ہوتے ہیں رب العالمین کے ہاں وہ یومیہ بھی ہیں، ہفتہ واری بھی ہیں اور سالانہ بھی ہیں. اور سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. یومیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال رات کا عمل پیش کر دیا جاتا ہے دن کے عمل سے پہلے، اور دن کا عمل پیش کر دیا جاتا ہے رات کے عمل سے پہلے. تو روزانہ یومیہ اعمال پیش ہوتے ہیں رب العالمین کے دربار میں. مشہور حدیث ہے، سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں باری باری فرشتے آتے ہیں. دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں، اور دونوں کی ملاقات فجر اور عصر میں ہوتی ہے. جب رات کے فرشتے اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے ذمہ داری سنبھالنے کے لیے آتے ہیں تو فجر کی نماز میں ملاقات دونوں کی ہوتی ہے. اور جب دن کے اپنی ذمہ داری نبھا کے جا رہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات عصر میں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو کہتے ہیں رب ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے اور آئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کی پیشی یومیہ ہے. ہفتہ واری بھی پیر اور جمعرات کو پیشی ہوتی ہے. جو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے سوائے دو کی جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے. تو فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دیں یہاں تک کہ صلح کر لیں. اگر صلح کر لیا ہے تب تو بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر صلح نہیں کرتے تو بخشش سے مغفرت سے محروم ہو جاتے. تو ہفتہ واری یہ پیشی ہے بندوں کے اعمال کی. اور پھر یہ سالانہ ہے، ہو سکتا ہے سالانہ جو پیشی ہو وہ تفصیلی ہوتی ہو، اس لیے اس کے لیے پورا مہینہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پورے مہینے میں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو روزہ کروں، اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. ایک بندے کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ مہینہ اس کے عمل کی پیشی کا مہینہ ہے جو رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا، تو پھر وہ اچھے سے اچھا عمل کرے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا شعبان کے مہینے میں کیوں کثرت سے روزہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عام طور پر جو رمضان میں عمل ہے وہی کثرت سے شعبان کے مہینے میں ہمارے اسلاف کرتے تھے. روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے نوافل ہیں، صدقات و خیرات ہیں، وہ اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے کرتے تھے. بعض ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے جہاں شعبان کا چاند دیکھا وہ اپنی دکان بند کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب قرآن کی قرات اور تلاوت کا مہینہ آ گیا شعبان کے مہینے سے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کی حفاظت کرتے تھے، اس کے چاند کا اہتمام کرتے تھے. تو فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا يتحفظ من غیری.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے چاند کا جتنا خیال کرتے، حفاظت کرتے، اتنی کسی اور کی نہیں کرتے تھے، تاکہ یہ مہینہ آئے اور کمر بستر ہو جائیں۔ کثرت سے روزہ رکھنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے فوائد و فضائل بتائے گئے۔ غفلت میں یہ عمل یہ اس لیے ہے کہ ایک شخص روزے کا خوگر ہو جائے، روزے کا عادی ہو جائے، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اب وہ روزہ قوت اور نشاط اور چستی کے ساتھ رکھے۔ روزہ رکھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، مشقت کا باعث نہ ہو، روزے کا عادی ہو چکا۔ اب وہ جو رمضان اگر فرض مہینہ آیا، رمضان کا روزہ فرض ہے، تو اب وہ نشاط و قوت اور چستی کے ساتھ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اس لیے یہ تمرین ہے جو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ ٹریننگ ہے، مشق کے لیے ہے۔ اس مہینے مشق کرائی جاتی ہے کہ اس میں مشق ہو، تاکہ پھر اس لیے جب بھی عام طور پر ایسی جگہوں پر پہلے مشق ہوتی ہے تاکہ جو میدان میں اترے تو پھر مشق کی وجہ سے اس کا ہاتھ کھل چکا ہو، صحیح ہو چکا ہو۔ تو اس لیے تمرین کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اچھی طرح مشق ہو جائے، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ جہاں اسے ملا، پھر اس مہینے میں وہ قوت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اچھے طریقے سے روزہ رکھنے والا بنے۔ تو اس لیے شعبان کا مہینہ یہ وہ اہم مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ پورا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس رات کی اہمیت اور فضیلت پر صحیح احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن اس میں غلو ہوتا ہے، بدعت و خرافات ہوتی ہیں، جس سے ایک مومن کو، مسلمان کو بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، اور اسے البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو، کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو جھانکتا ہے اپنی مخلوق کی طرف، وَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ لِمُشَاهٍ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوقات کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ مشاہن شہنا سے ہے، بغض، جو آپس میں بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس رات کی فضیلت بتائی، جو اہمیت ہے جس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا یہ مہینہ مغفرتوں کے حصول کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں وہ اس اہل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پالے، اتنی اطاعت و عبادت کر لے۔ اس مہینے میں اپنی تمام کینوں کو، نفرتوں کو، قدورتوں کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو، بغض کو دور کر دے، جو بھی ہو، کسی سے بھی ہو، بھائی بھائی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت مل گئی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شرکیات سے وہ انسان بچے۔ یہ فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں، جو صحیح حدیث ہے۔ تو جو بنیاد ہے ان بنیاد پر ہم توجہ نہیں کرتے، اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے شرک کو نکالیں، خواہ وہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے پیش کر دیا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، شرک اصغر ہے، شرک کیا اس نے، ماں کی قسم، محبت کی قسم، ان سب شرک کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنا چاہیے۔ ما اخاف علیکم الشرک الاصغر،
مجھے تم سے سب سے زیادہ جو ڈر ہے، اندیشہ ہے اس مبتلا ہونے کا، وہ چھوٹا شرک ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ ہم اپنے اعمال میں دیکھ لیں کہیں ریاکاری نہیں ہو رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ یغفر اللہ لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے الا لمشرکین و مشاہین، تو شرک کا شائبہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو اور بغض و نفرت ہمارے دلوں میں اس کی جگہ نہ ہو کسی کے لیے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کرتے، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں وہ عمل جس سے روزے دار کا، نمازی کا، صدقے کا، نماز کا، صدقے کا درجہ پا لیتا ہے ایک شخص؟ اصلاح ذات البین۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، دو دشمنوں کو ملا دینا، تو نفرت کرنے والوں کو بھائی بھائی بنا دینا، نفلی روزے اور صدقے اور نفلی نمازوں سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساد ذات البین، آپس میں دلوں میں نفرت کا ہونا، عداوت کا ہونا، دوری ہونا، یہ الحالقہ، موڑ دینے والا ہے، موڑ دینے والا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بال کو موڑتا ہے، یہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ تو نفرتیں دین کو موڑ دیتی ہیں۔ جب نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، عمل صالح۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی وہاں بھی بتایا کہ دو کے درمیان اگر نفرت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے انہیں مہلت دے دو، صلح کر لیں۔ اس حدیث میں جو ہمیں اہم بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں خوب عمل صالح کریں، روزہ رکھیں، اچھا عمل کریں، فرائض سے غافل نہ ہوں، نوافل کی کثرت کریں، روزہ رکھیں خوب، اور شرک کا شائبہ نہ ہو ہماری زندگیوں میں، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، نفرتوں کو دور کر دیں۔ جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، نہ تم آپس میں بغض کرو، نہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ دکھاؤ، نہ تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کتنی نفرتیں عام ہیں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جہاں تک اس رات کو تقدیر کی رات جو ہم سمجھتے ہیں یا اس طرح کی خاص عمل پر جو احادیث ہیں، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، سب ضعیف ہیں۔ ہاں، عمل کے بارے میں، اس رات کے بارے میں جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جو یہ احادیث ہیں 15ویں شعبان کے بارے میں، روزہ ہو، قبرستان کی زیارت ہو، رات میں عبادت ہو، تو تمام احادیث ضعیف ہیں، اشد الضعف ہیں۔ ایک ضعیف کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ضعف میں سب سے سخت ضعیف ہیں اور اکثر موضوع ہیں، گڑی ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ہمارے اسلاف سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خصوصی عمل، ایک مومن ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ ہاں، ایسی فضائیں آتی ہیں جو فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شعبان کا مہینہ ہے پورا، کوئی ایک راز خاص نہیں، فضیلت ہے۔ 15ویں شعبان کے بارے میں جو چیز پہنچی وہ تابعین کے دور میں، صحابہ کرام تک یہ چیزیں نہیں تھیں رضوان اللہ علیہم۔ تابعین میں بھی دو جگہ کے تابعین ہیں، ایک حجاز کے اور ایک شام کے۔ شام کے جو تابعین ہیں ان میں خالد ابن معدان رحمۃ اللہ علیہ،
مکحول رحمۃ اللہ علیہ، اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور یہ تابعین ہیں ہمارے بزرگ، ان لوگوں نے ان احادیث کو قبول کر لیا. اور حجاز کے علماء کے پاس، تابعین اعظام کے پاس جب یہ احادیث پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صحیح نہیں ہے. انہوں نے رد کر دیا، ان حدیث کو رد کر دیا جو 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں یا اس کے دن کے بارے میں، خصوصی عمل کے بارے میں. تو اس لیے حجاز میں شب برات جسے ہم کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں. انہوں نے حدیث کو صحیح نہیں سمجھا اور تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ حقیقت میں یہ سب غیروں کی داخل کر رہے ہیں، دوسروں کی، دوسری قوموں سے یہ چیزیں آ گئی ہیں اور اس کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے. جو ہمارے تابعین ہیں، تابعین شام کے بھی، انہوں نے جو ان احادیث پر جو چیز اختیار کی وہ یہ کہ اتنی کثرت سے احادیث ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی. اس لیے وہ اجتماعی طور پر عبادت کے قائل نہیں تھے، وہ مکروہ سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ خفیہ طور پر تنہا اس رات میں عبادت کرنے لیں. شام کے تابعین میں تو اس لیے حجاز میں ان تابعین نے اسے رد کر دیا ان حدیث کو، اور شام کے تابعین بتایا گیا خالد معدان، مکحول، اوزائی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو قبول کیا لیکن خفیہ طور پر. لیکن وہ ہمیشہ عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، تو اس رات میں کچھ اور کر لیتے ہوں گے خفیہ طور پر. یہ ہے جو 15ویں شعبان کے متعلق ہے تاریخی اعتبار سے جو بات پیش کی گئی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کیا فضائل میں ضعیف احادیث چلتی ہیں؟ کیا فضیلت کے ثابت ہونے سے عمل ثابت ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو باتیں علماء کرام نے پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ فضیلت ثابت ہونے سے خاص عمل ثابت نہیں ہوتا. جب تک کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ثبوت نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن اور رات کو فضیلت والا دن اور فضیلت والی رات بتایا. بہت سی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی، سب سے بہتر دن جس پر سورج نکلا جمعے کا دن ہے. بہت سے فضائل ہیں جمعے کے دن کی، جمعے کی رات کی. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جمعے کے دن کیونکہ جمعہ جمع سے ہے اکٹھا ہونا، بہت خیر ملا اس امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ملا. تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن اور اس کی رات کو خوب کثرت سے مجھ پر درود بھیجو. تو فضیلت ثابت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخصوا بلیلۃ الجمعۃ، تم جمعے کی رات کو خاص مت کرو تہجد کی نماز کے لیے فضیلت کی وجہ سے، اور تم جمعے کے دن کو خاص مت کرو روزے کے لیے فضیلت کی وجہ سے. فضیلت ثابت ہے، عمل ثابت نہیں ہے. منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ چھٹی کا دن ہے میں روزہ رکھ لوں، فضیلت جمعہ سمجھ کر وہ نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں رکھنے میں. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا، جمعے کو رکھ لے چھٹی سمجھ کر کے، خصوصیت سے نہ رکھے یہ سمجھ کر کہ فضیلت والا دن ہے، کوئی حرج نہیں. فضیلت ثابت ہے قدر کی رات، قدر کی رات کی، تو عمل بھی ثابت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شب قدر کی عظمت ہم جانتے ہیں، تو عمل ہی بتایا کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان اور ثواب کینے سے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے.
تو فضیلت کے ثابت ہونے سے عمل ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ عمل بھی ثابت نہ ہو جائے. یہی ہے جو اکثر علماء کرام نے کہا ہے. ہاں، کچھ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ فضیلت ثابت ہو گئی تو ضعیف احادیث، جب فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہو گئی تو اب عمل کے لیے ضعیف احادیث کافی ہیں عمل کے ثبوت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ خفیہ طور پر بغیر شور اور ہنگامے کے خصوصی عمل میں کوئی حرج نہیں. یہ جو قول ہے جو ہے صحیح، اس کے علاوہ جو ہیں وہ عام طور پر بدعت و خرافات ہیں. تو 15ویں شعبان باقی رہی رزق کا تقسیم ہونا، موت کا مسئلہ، تو بتایا گیا کہ سب احادیث موضوع ہیں، ضعیف ہیں، اشد الضعف ہیں. اور شب قدر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کر دیا ہے کہ یہ تقدیر کی رات ہے، قدر تقدیر کے معنی میں آتا ہے. تو شعبان کا یہ مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوب کثرت سے روزہ رکھا اور عمل صالح کیا ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم اس مہینے سے غافل نہ ہوں. اور 15ویں شعبان کے بعد جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تم روزہ نہ رکھو، تو 15ویں شعبان کے بعد سے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. جو شراح حدیث نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منع کیا ہے کہ تاکہ کثرت سے روزہ رکھ کر ان دنوں میں کمزوری لاحق نہ ہو جائے، تو رمضان کا مہینہ آپ پائیں تو پھر روزے میں چستی نہ ہو، کمزوری لاحق ہو جائے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا. تو اگر کوئی ایک دن ہفتے میں 2 دن رکھ لیتا ہے، پیر اور جمعرات، یا اور زیادہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس لیے منع کیا تاکہ مستقل روزہ رکھنے سے کہیں انسان کمزور نہ ہو جائے. جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم. جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا آپ نے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا میں گزشتہ سال آیا تھا. اچھا گزشتہ سال آئے تھے، تو آپ تو ماشاءاللہ خوبصورت تھے، تندرست تھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ میں نہ پہچان سکا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں گیا ہوں آپ سے ملاقات کے بعد سے روزہ ہی رکھ رہا ہوں، کبھی چھوڑا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا کہ اسلام نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے جسم کو خراب کر دیں، اپنی قوت کو ختم کر دیں. ایک لمبی حدیث ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا، فرمایا کہ آپ مہینے میں 3 دن رکھیے. کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا ہفتے میں 2 دن رکھیے. اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. پھر صوم داؤد علیہ السلام کے روزے کے بارے میں فرمایا انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے جو 15ویں شعبان کے بعد جو روزہ رکھنا منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس لیے کہ اتنی کثرت نہ رکھ لیا جائے کہ رمضان کا مہینہ جو فرض ہے نوافل و سنت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ پھر فرائض صحیح ادا نہ کر سکے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے 1 دن 2 دن پہلے بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا. شعبان کا روزہ ہے 1 دن 2 دن پہلے. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین الا رجلا كان يصومه فليصم. رمضان سے 1 دن پہلے اور 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، الا وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو تو رکھ لے. یعنی جمعرات کا دن ہے اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، رمضان سے 1 دن پہلے وہ ہے. پیر کا دن ہے وہ ہمیشہ رکھتا تھا تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور سے رمضان سے پہلے روزہ رکھنا منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ نفل اور فرض مل نہ جائیں. دونوں کی نمایاں شان ہے اور دونوں جداگانہ ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ فرما دی کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی کی.
شک کا دن 29ویں تاریخ ہے شعبان کی، 29 کے بعد جو چاند نظر آتا ہے، اب وہ 30 بھی ہو سکتا ہے، پہلی رمضان بھی ہو سکتی ہے 30. تو یہ کہے کہ چلو جی روزہ رکھ لیتا ہوں، بہت ایسے سوچتے ہیں، بہتوں نے کہا، بہتوں نے پوچھا یہ مسئلہ، یہ میں الحمدللہ روزے دیتا، اعلان بعد میں ہوا ہے کہ اگر اعلان ہو گیا تو رمضان کا، اعلان نہیں ہوا تو شعبان کا نفلی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت ہے، یہ منع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ رمضان سے نہ تو شک کے دن کا روزہ رکھا جائے اور نہ رمضان سے پہلے 1 دن اور 2 دن روزہ رکھا جائے. شعبان کا مہینہ یہ سیکھنے کا مہینہ ہے، کمر بستہ ہونے کا مہینہ ہے. اسی لیے یہ اعمال کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس مبارک مہینے میں، اس خیر و برکت کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایک شخص رمضان کے لیے تیاری کر لے، کمر بستہ ہو جائے، سیکھ لے تمام احکام. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی جب رمضان سے شروع کرتے ہیں روزہ تو کچھ دن کے بعد ایک حکم معلوم ہوتا ہے تو اس حکم پہ عمل چھوٹ گیا اتنے دن، کچھ کا 10 کے بعد معلوم ہوتا ہے تو 10 دن اس کا حکم، اس پر عمل چھوٹ گیا، اور کچھ کا بعد معلوم ہوتا ہے. تو پہلے معلوم ہو جائے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب زیادہ باتیں رمضان کے بارے میں بتا دیتے تاکہ انسان کمر بستہ ہو جائے. یہ مہینہ، اس کے آنے پر اسی مہینے میں خوش ہونا ہے، اسی مہینے میں گننا ہے، اسی مہینے میں استقبال کرنا ہے، خوشخبریاں سنانی ہیں، لوگوں کو بتانا اتنے دن باقی رہ گئے رمضان میں اور ابھی رمضان آنے والا ہے. دعائیں کرنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیں رمضان نصیب کر دے، ہمیں رمضان نصیب کر دے. اللہم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان سنین عدیدہ، سنین طویلہ. اس لیے کہ ایک رمضان اگر کوئی پالے، ایک رمضان پالے تو بڑی ہی منقبت والا انسان ہو گیا، بڑے مرتبے والا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ. صحیح حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے اس مبارک مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہم کمر بستہ ہوں. کمر بستہ جب ہوں گے جب غفلت دور کریں گے، جب ہم غافل نہ رہیں. اس لیے بات لمبی کرنا مقصد نہیں ہے، یہ ہے آپ کے سامنے اختصار سے باتیں جو پیش کی گئیں. باقی جو باتیں بتائی گئیں، خاص عمل جو 15ویں شعبان کو، ان پر جتنی بھی احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندن ضعیف بلکہ زیادہ ضعیف ہے. تو اس لیے خود ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا رہنا چاہیے، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. جو فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مہینہ ہے پیشی کا مہینہ، اعمال کی پیشی کا مہینہ، یہ ہے روزے کا مہینہ، یہ ہے قرآن کی تلاوت کا مہینہ، یہ ہے رمضان المبارک میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے اس کے لیے کمر بستہ ہونے کا مہینہ. اس مبارک میں یہ ہے مدرسہ جس میں ہمیں سیکھ لینا ہے، تعلیم حاصل کر لینی ہے اور اپنے وقت کو تقسیم کر لینا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں رمضان گزارنا ہے تاکہ کوئی وقت دن کا ہو یا رات کا ضائع نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرما اور اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھنے والا بنا. خوب غفلت کی زندگی سے ہمیں دور کر اور الہی تیری اطاعت کے ذکر کی زندگی ہمیں نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.